هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أورد على تعریف الکلی والجزئی سوال. کلی اور جزئی کی تعریف پر ایک اعتراض قائم کیا گیا ہے. تقریرہ، اس اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ ان الصورۃ الحاصلۃ من المیزۃ المعینہ، کہ وہ صورت جو ایک معین انڈے کی حاصل ہوتی ہے، والشبح المرئی من بعید، اور وہ صورت جو دور سے نظر آتی ہے، ومحسوس الطفل فی مبدأ الولادۃ، اور ولادت کے شروع میں بچے کا محسوس کرنا، کلہا جزئیات، یہ سب کے سب جزئیات ہیں. مع انہ یصدق علیہا تعریف الکلی، حالانکہ اس پر کلی کی تعریف صادق آتی ہے. لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنع، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں کثیرین پر صادق آنے کو فرض کرنا یہ ممتنع نہیں ہے. والجواب ان المراد بصدق المفعول في تعریف الکلی هو صدق على وجه الاستواء، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ مراد مفہوم کے صادق آنے سے کلی کی تعریف میں ہوا صدق علی وجہ الاستواء، وہ اس کا اعلیٰ سبیل الاستواء صادق آنا ہے. وہذہ الصور، اور یہ شکلیں، اعلی صورت المیزۃ المعینۃ، یعنی ایک معین انڈے کی صورت، وغیرہا، اور اس کے علاوہ دو شکلیں اور، انما یصدق علی کثیرین بدلا لا معا، یہ سب کے سب صادق آتے ہیں اعلیٰ سبیل البدلیت، نہ کہ اعلیٰ سبیل الاستواء. فإن الوحدة مأخوذة في هذه الصور ضرورت انها مأخوذة من مادة معینة جزئیة، اس لیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر وحدت ماخوذ ہے. ضرورت انها مأخوذة من مادة معینة جزئیة، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ صورت ماخوذ ہے ایسے معین مادے سے جو کہ جزئی ہے. ولولا فیہا اعتبار التوحد، اور اگر ان کے اندر وحدت کا اعتبار نہ ہوتا، لکانت کلیۃ بغیر لزوم اشکال، تو یہ کلی ہوتے اشکال کے لازم آئے بغیر. ھذا، اس بات کو ذہن میں رکھیے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلی اور جزئی کی تعریف پر ایک اعتراض کو ذکر فرما کر اس کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جزئی کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے، اور کلی کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ معترض تین مثالیں پیش کر رہا ہے، اور تینوں کی تو مثالیں جزئی ہیں، حالانکہ ان پر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے. پہلی مثال یہ ہے کہ آپ ایک انڈا لے لیجیے جو کہ ایک جزئی ہے، اور اس کو اپنے سامنے رکھیے. ایک متعین انڈا لیجیے، اس کو اپنے سامنے رکھیے اور سامنے سے ہٹا لیجیے، تو اس کی جو صورت ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. پھر اس کو دوبارہ اپنے آنکھوں کے سامنے لائیے اور پھر دوبارہ اس کو ہٹا دیجیے، تو اس کی ایک دوسری صورت آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. پھر اس کو سہوارہ ایسا ہی کیجیے، اور اس طرح بار بار سامنے رکھ کر ہٹانے کی وجہ سے اس کی کئی صورتیں آپ کے ذہن کے اندر آپ کے خیال میں محفوظ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ صورت خیالات کثیرین بصادق آئے گی. لہٰذا اسے کلی کہنا چاہیے، حالانکہ یہ جزئی ہے، بیضۂ معینہ جزئی ہے، کلی نہیں ہے، لیکن اس پر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ جزئی کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں رہی، اور کلی کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع دے رہی. دوسری مثال یہ ہے کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ کوئی شے ہماری طرف آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور ہم نے یہ خیال کیا
کہ وہ شے گائے ہے۔ پھر وہ شے جب تھوڑا اور قریب آئی، ہم نے اسے اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو گائے نہیں ہے بلکہ بھینس ہے۔ پھر ذرا قریب اور آئی تو ہم نے کہا اچھی طرح غور کر کے دیکھ کر کہ یہ بھینس نہیں بلکہ بیل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خیال میں متعدد صورتیں آئی اور وہ ایک چیز جو بیل ہے کثیرین و صادق آئی، لہذا اسے کلی کہنا چاہیے، حالانکہ کلی نہیں ہے بلکہ جزئی ہے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے تو اس کی ماں کی صورت اس کے حصے مشترک میں، آگے چل کے آپ پڑھیں گے، دماغ کے اندر ہمارے کئی حصے ہوتے ہیں، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے اس کا نام ہے حصے مشترک، جس میں جو ہے صورتیں اور یادداشت جو چیز ہم دیکھتے ہیں محفوظ ہوتی ہے، تو اس کی صورت اس بچے کے حصے مشترک میں حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر جب کوئی دوسری عورت اس بچے کو اپنے گود میں لیتی ہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسری عورت اس کی ماں ہے، جس کی وجہ سے باقی ایک اور صورت اس کے حصے مشترک میں حاصل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس عورت کی گود میں بھی وہ بچہ جاتا ہے اسے اپنی ماں سمجھنے لگتا ہے اور اس کے خیال میں باقی متعدد صورتیں آتی ہیں۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ صورت کثیرین و صادق آئی، لہذا اسے بھی کلی کہنا چاہیے، حالانکہ کلی نہیں ہے بلکہ جزئی ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کلی کی تعریف میں جو کثیرین کا لفظ آیا ہے اس کثیرین سے مراد کثیرین علی سبیل الاجتماع ہے، نہ کہ کثیرین علی سبیل البدلیت۔ اب کلی کی تعریف کا حاصل یہ ہوگا کہ کلی وہ مفہوم ہے جس میں کثیرین کا وجود یک بارگی ہونا چاہیے، بدل کر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے جو اعتراض ذکر کیا ہے اور اس میں جو مثالیں دی ہے اس میں کثیرین کا وجود تو ہو رہا ہے لیکن اعلیٰ سبیل الاجتماع نہیں ہو رہا ہے بلکہ اعلیٰ سبیل البدلیت ہو رہا ہے۔ انڈا والی مثال کے اندر بھی انڈا ایک ہی ہے اور اس کی جو صورت اور ذہن بار بار ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہو رہی ہے وہ یک بارگی میں نہیں ہو رہی بلکہ اعلیٰ سبیل البدلیت۔ خلاصہ یہ ہے کہ تینوں جو مثالیں آپ نے دی ہے اس میں وحدت ماخوذ ہے، یعنی ایک چیز سے ایک دفعہ ایک ہی صورت حاصل ہو رہی ہے اور یہ وحدت کثرت کے منافی ہے، جس کی وجہ سے یقیناً کثیرین کا وجود کثیرین کا وجود ہو رہا ہے لیکن اعلیٰ سبیل البدلیت ہو رہا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے ان تینوں صورتوں کے اندر اگر اعلیٰ سبیل البدلیت کثیرین کا وجود نہ ہوتا، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ اگر وحدت کا اعتبار نہ ہوتا تو بلا شبہ یہ تینوں کے تینوں مثالیں جو ہے یعنی کلی کی ہے اور ان تینوں مثالوں کو ہم کلی کہتے ہیں۔